ایک طرف اسرائیل صرف بات نہیں کر رہا تھا کہ حزب اللہ کے خلاف ایکٹیو ہوگا، لیکن اب صورتحال اس کے برعکس ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ سلیم بخاری صاحب، یہ عجیب و غریب صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہم نے پہلے اپنے ایک پروگرام میں کافی دیر ہو گئی اس کو یہ کہا تھا کہ حزب اللہ از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی پرے لائک حماس۔ حزب اللہ از بیسڈ ان اے کنٹری وچ از ناٹ لینڈ لاکڈ، وچ از ناٹ انڈر اسرائیلیز کنٹرول، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ایئرپورٹس کھلے ہیں، اس کی بندرگاہیں کھلی ہیں، ایڈ آ سکتی ہے باہر سے، اسلحہ آ سکتا ہے باہر سے، فوجی بھی آ سکتے ہیں باہر سے، ٹھیک ہے رائٹ۔ تو اس لیے اٹ از ناٹ دیٹ ایزی۔ اور یہ تجربہ 2-3 مرتبہ اسرائیل کر چکا ہے۔ بہت تباہی کی اس نے صابرہ اور شتیلا کے کیمپوں پر، جب ریفیوجی کیمپوں پر جب بمباری ہوئی تھی 35,000 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ لیکن it's no longer easy because Hezbollah is well entrenched in Lebanon۔ آپ نے دیکھا وہاں آپ نے ریڈ کیے ہیں تو جوابہ غزل جو ہے وہ فوری طور پہ آیا ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میرے خیال سے اب تک لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں 200 راکٹ جو ہیں وہ داغ دیے اور ڈرون اٹیکس بھی کیے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ وہاں ہاتھ نہیں بندھے ہوئے حزب اللہ کے، حزب اللہ ول ریئیکٹ۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں، 2 باتیں مجھے بہت پریشان کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیانات ہر طرف سے آ رہے ہیں، چاہے وہ سعودی وزیر خارجہ ہیں، چاہے وہ مسلم قیادت ہے، OIC کے پلیٹ فارم پر ہے، عرب لیگ کے پلیٹ فارم پر ہے، پریکٹیکلی مد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ لیکن میری ڈس اپوائنٹمنٹ اس سے زیادہ ان انٹرنیشنل تنظیموں کی طرف ہے جن میں بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہے اس کے ارکان ہیں، اور وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں تازہ مثال آپ کو دوں گا، SCO کی سمٹ جو ہوئی ہے، اچھا، جو آستانہ میں ہوئی ہے قازقستان کے کیپٹل میں، اس میں روس کے صدر پوٹن بیٹھے تھے، اس میں چائنا کے پریزیڈنٹ شی بیٹھے تھے، اس میں ہمارے ملک کے بھی جناب وزیر اعظم گئے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب، وہاں پریزیڈنٹ اردوان بھی تھے، ہوسٹ پریزیڈنٹ بھی تھا۔ تو اٹ واز اے سمٹ۔ صحیح بیانات تو آئے ہیں، مثلا اردوان صاحب جو ہے وہ سب سے طاقتور بولے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ SCO سمٹ کو چاہیے کہ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اسرائیل کو مجبور کرے۔ دیٹ مینز اردوان بلیوز کہ اگر یہ چاہیں تو یہ اس کو فورس کر سکتے ہیں، تبھی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی غزہ میں جارحیت کو فی الفور روکا جائے۔ وہ خواہشوں سے تو نہیں ہوگا، وہ قرارداد سے تو نہیں ہوگا نا، روکنے کے لیے تو یو نیڈ ٹو بی فزیکل۔ بیان تو ٹھیک ہے، عمل کہاں ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو وہ بہت اچھے بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ٹھیک بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ SCO سے فوری جنگ بندی اور نسل کشی روکنے کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اور بھائی آوازیں اٹھانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ سلیم بخاری صاحب، یہ بات بڑی اہم ہے کہ پہلے حماس کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، آپ کو بھی پتا ہے کہ مکمل طور پر جنگ بندی کی طرف نہیں جایا جا رہا، لیکن اب وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، پہلے مرحلے میں مکمل جنگ بندی کے مطالبے سے۔ کیا کرے حماس؟ اور کتنی جانوں کا نذرانہ دے؟ 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، 90,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، اور کسی طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی ان کو کہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا کمزور فیل کرتے ہیں تو اپنی پوزیشن سے ہٹتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ ایک طرح کی سمجھتا ہوں مسلم ممالک کے اوپر کہ اتنی لاچارگی کا عالم آ گیا ہے حماس کے اوپر کہ وہ اپنے اعلان کردہ سٹانس سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یہ قسم پرسی کی دلیل ہے پوری مسلم امہ کی، جس کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے، نہ جس کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے، نہ جن کے پاس فوجوں کی کمی ہے، نہ اسلحے کی کمی ہے، نہ کھانے کی چیزوں کی کمی ہے۔ کسی کو جتنی چیزوں کا میں نے نام لیا ان میں سے کچھ بھی ان تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آئی ڈونٹ بلیم حماس نے جتنی ریزسٹنس کی ہے، حماس نے جتنی قربانیاں دی ہیں، میرے خیال سے جو ہیومن کائنڈ ہے اس کی ہسٹری میں اس کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہوگا جب بھی کبھی تاریخ لکھی جائے گی اس دور کی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حماس اس وقت ایک ایسی اسٹریٹجی پہ غور کر رہی ہے کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف ملے۔ اگر 6 ہفتے کے لیے جنگ بند ہوتی ہے، 6 مہینے کے لیے جنگ بند ہوتی ہے، تو انہیں کم از کم کچھ ری بلڈنگ کا موقع مل جائے گا، کچھ اپنے آپ کو
دوبارہ مجمع کرنے کا موقع، ریکلیکٹ کر لیں گے، ریکلیکٹ کرنے کا، ری گیدر کرنے کا، ریکوپریٹ کرنے کا موقع مل جائے گا. جو ان کے زخمی ہیں ان کے علاج ممکن ہو سکیں گے، کچھ تھوڑی بہت باہر سے ایڈ آ جائے گی. قحط زدہ علاقہ بھی ہے، جنگ زدہ تو ہے ہی، اب تو وہ قحط زدہ بھی ہے، لیکن عالمی ضمیر چپ ہے. ریزولوشن امریکہ نے پاس کر کے اپنے الیکشن کو سیدھا کرنے کی ایک کوشش کی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ٹائم بائنگ کی ہے. ایبسولوٹلی وہ ٹائم بائی کیا انہوں نے، اس لیے کہ بائیڈن صاحب کے دروازے کے اوپر الیکشن دستک دے رہا ہے. نومبر میں الیکشن ہے، اب سے وہ پرائمریز وغیرہ کے سلسلے شروع ہو رہے ہیں. بخاری صاحب، یہ صورتحال جس طرف جاری ہے اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور جنگ بندی پر اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر کیا ٹرمز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، ٹرمز میں سب سے زیادہ مطالبہ اسرائیل کرے گا کہ ہمارے یرغمالی چھوڑ دیں. اچھا، یہ ایک ایسی شرک قسم کی چیز حماس کے ہاتھوں میں ہے جس کے اوپر اسرائیل تھوڑی بہت رعایت کرنے پہ مجبور ہوگا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا اسرائیل کے اندر کتنی نفرت ہے نیتن یاہو کے خلاف. مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل اگر 6 ماہ کی جنگ بندی پہ بھی راضی ہو جاتا ہے تو اس سے حماس کو، غزہ کے رہنے والوں کو بہت بڑا ریلیف ملے گا. یہ جنگ جاری رکھنا مزید جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے 6 ماہ کا وقت آپ دے رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ بات 6 ماہ تک جائے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی لمیٹڈ ٹائم تھا، 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے تھے بریچ کر دیتا تھا اسرائیل اپنے معاہدے کو. دیکھیے، اب چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کا حصہ ہے، یہ بات حماس اور اسرائیل کے درمیان طے نہیں ہو رہی، یہ نیگوشیٹرز کہیں اور بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. تو اس کو سیریسلی یعنی فالو کرنے کا ایک میکینزم ہوگا اس پورے معاہدے میں، جس پر عمل درآمد کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب چونکہ کچھ ممالک کی طرف سے اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ سسپینڈ ہے، روکی تو نہیں گئی ہے لیکن سسپینڈڈ ہے، تو اسرائیل ایگزاسٹ بھی کر رہا ہے. اسرائیل اتنے عرصے سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، انلمیٹڈ اس کے پاس نہ ایمونیشن ہے نہ پیسے ہیں، جب تک کہ وہ آنے نہیں شروع ہوں گے. تو اس میں چونکہ رکاوٹ ہے تھوڑی بہت، تو شاید اسرائیل بھی کچھ اپنی پالیسی کو، سخت گیری کو نرم کرنے پر آمادہ ہو. وہ تو ہمیں اس کی انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں بخاری صاحب، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ پھر جنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا وقفہ، پھر دوبارہ جنگ، پھر وقفہ، پھر جنگ؟ یہ یاد رکھیں، ایک تاریخی جملہ بول رہا ہوں کہ لبریشن موومنٹس، آزادی کی جنگ جب شروع ہو جاتی ہے تو اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر ختم نہیں ہوتی. پچھلے 70-75 سال سے اسرائیل فلسطین کو اور فلسطینیوں کو ختم کرنے کے درپے ہوئے نہیں. Obviously not. جو بھی جنگیں، جو بھی آزادی کی جنگ، جو بھی لبریشن موومنٹ کبھی سرفس کرتی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے. یہی حال ہندوستان کا بھی ہوگا، جہاں 2 درجن سے زیادہ علیحدگی پسند تنظیمیں، تحریکیں چل رہی ہیں. اور اسرائیل اور ہندوستان، کشمیر بھی اس لیے واپس کرنے پر آمادہ نہیں ہے کہ ایک انگ ٹوٹا تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے وہ گنے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہی خطرہ اسرائیل کو بھی ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں نے ایک دن یہ ریاست قائم کرنی ہے، یہ لکھا گیا ہے.